آرمی چیف کے لیے چوڑیوں کا تحفہ بھیجا گیا ہے۔ یہ تحفہ کس نے بھیجا، کیوں بھیجا؟ فرسٹریشن کے دوران ایسی خبریں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑی سی مسکراہٹ آپ کے چہرے پر آ جایا کرے، لیکن یہ تو ایک سنسنی خیز قسم کی خبر ہے۔ اس سے مسکراہٹ کیسے آپ کے چہرے پر آئے گی جب آپ سنیں گے، کیونکہ آرمی چیف کو جو تحائف بھیجے گئے ہیں ان میں چوڑیاں ہیں، ان میں نیکلس ہے، ان میں ہار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ زیورات اور ساڑیاں بھی ہیں۔ تو ایسے تحفے آرمی چیف کو کیوں بھیجے گئے ہیں؟ کون بھیج سکتا ہے؟ یہ دنیا کے کئی ممالک کے سربراہوں کی طرف سے اور فوجی سربراہوں کی طرف سے بھیجے گئے ہیں آرمی چیف کو۔ کون سے آرمی چیف کو؟ یہ کینیڈین آرمی چیف ہیں، جینی کیرنیا ان کا نام ہے، ان کو تحائف بھیجے گئے ہیں۔ یہ کینیڈا کی پہلی آرمی خاتون ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ایک خاتون جدید دور میں آرمی چیف رہ چکی ہیں، وہ سلوینیا کی آرمی چیف تھیں۔ سلوینیا کی آبادی 21 لاکھ ہے، جبکہ ان کی فوجوں کی تعداد ہے 7,500۔ دنیا کی پہلی آرمی چیف سلوینیا کی تھی، اور کینیڈا کی دنیا کی دوسری خاتون آرمی چیف ہیں، اور کینیڈا کی یہ پہلی آرمی چیف ہیں۔ جب کسی ملک میں خاتون کو آرمی چیف بنایا جائے گا تو ظاہر ہے اس کے ہم منصب جو دوسرے ممالک کے آرمی چیف ہیں یا کوئی ممالک کے سربراہان ہیں جن کے ساتھ ان کی واقفیت ہے، وہ ان کو ایسے ہی تحفے بھیجیں گے، چوڑیاں بھیجیں گے، نیکلس بھیجیں گے، ہار بھیجیں گے، ساڑیاں بھیجیں گے، زیورات بھیجیں گے۔ تو یہ بات ہو گئی جو آپ کو ہم نے بتائی تھی کہ تھوڑی سی آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے کہ آرمی چیف کے لیے چوڑیوں کا تحفہ بھیجا گیا ہے۔ اب آ جاتے ہیں پاکستان کی سیاست کی طرف۔ کل جمعہ کا دن تھا۔ کل جمعہ کئی لوگوں کے لیے بھاری رہا، مسلم لیگ نون کے لیے بھی، اور اس کے علاوہ ان کے حامیوں کے لیے، اور خصوصی طور پر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے جمعہ کیسے بھاری رہا؟ جیسے ہی یہ معاملہ ان کے سامنے رکھا گیا، کون سا معاملہ سامنے رکھا گیا؟ جزیلہ اسلم جو رجسٹرار سپریم کورٹ ہیں، وہ ایجنڈا طے کرتی ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے چیف جسٹس کے کہنے کے مطابق۔ تو ایجنڈے کا پہلا آئٹم ان کے سامنے رکھا گیا، ساتھ ان کے پریکٹس اینڈ پروسیجر کے مطابق دوسرے دو جج صاحبان بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک تو جج صاحب وہاں پہ موجود تھے، منصور علی شاہ صاحب، اور دوسرے منیب اختر صاحب، وہ کراچی سے ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شریک تھے۔ ایجنڈے کا پہلا آئٹم یہ تھا کہ مسلم لیگ نون کی طرف سے ایک درخواست آئی، درخواست پر نمبر لگا دیا گیا، اس پر کوئی اعتراض جزیلہ اسلم صاحبہ کی طرف سے نہیں کیا گیا۔ اس میں یہ کہا گیا تھا کہ خصوصی نشستوں کے حوالے سے جو تحریک انصاف کو سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق دی گئی ہیں ان پر نظر ثانی کی جائے۔ قاضی فیصل صاحب چاہتے تھے کہ فوری طور پر اس کیس کو ٹیک اپ کر لیا جائے۔ وہی بینچ جس نے یہ فیصلہ دیا تھا، 17 رکنی بینچ، وہ اس کیس کو سنے، جبکہ قاضی فیصل صاحب کے سامنے ان کے عدالت میں ایک نظر ثانی کا کیس بلا جو قاضی فیصل صاحب کی طرف سے چھینا گیا تھا، وہ بھی موجود ہے۔ اس پر قاضی فیصل صاحب بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، نظر ثانی پر قاضی فیصل صاحب نہیں آ رہے، اور 8 فروری کے انتخابات کے حوالے سے تحریک انصاف کہتی ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے، اس پر بھی درخواست وہاں پہ موجود ہے، قاضی فیصل صاحب نے اس کو بھی مقرر نہیں کیا۔ اور اس کے علاوہ 9 مئی کو جو کچھ ہوا اس پر بھی تحریک انصاف سپریم کورٹ میں جا چکی ہے، وہ درخواست بھی قاضی فیصل صاحب نے ایک طرف رکھی ہوئی ہے۔ بہرحال مسلم لیگ نون کی طرف سے جو درخواست آئی جزیلہ اسلم صاحبہ کی طرف سے، اس کا نمبر لگا دیا گیا، ایجنڈے کا پہلا آئٹم کے طور پر اس کمیٹی کے سامنے رکھا گیا۔ قاضی فیصل صاحب چاہتے تھے کہ اس کو ٹیک اپ کر لیا جائے، لیکن منصور علی شاہ صاحب کی طرف سے درخواست کی گئی، عرض کی گئی کہ جناب چیف صاحب ابھی تو اس کیس کا تفصیلی فیصلہ نہیں آیا، اس سے پہلے کیسے بینچ کو بٹھایا جا سکتا ہے؟ اور پھر ساتھ ہی جج صاحبان چھٹیوں پر بھی ہیں۔ منیب اختر صاحب سے پوچھا گیا جو کراچی میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بھی کہا کہ جناب ایک تو آپ نے ہماری چھٹیاں کم کر دی ہیں، دوسرا آپ یہ کیس لگانا چاہتے ہیں، جیسا کہ منصور علی شاہ صاحب نے کہا ہے کہ ابھی ڈیٹیلڈ ریزنز نہیں آئیں، تفصیلی فیصلہ نہیں آیا، اس سے پہلے کیسے اس کیس کو ٹیک اپ کیا جا سکتا ہے؟ قاضی فیصل صاحب جیسے کسی بینچ میں بیٹھے ہوئے بات کرتے ہیں، سماعت کے دوران کہتے ہیں یہ ٹیکسٹ ہے، یہ آئین ہے، یہ قانون ہے۔ قاضی فیصل صاحب نے ایسی باتیں کرنے کی کوشش کی تو منیب اختر صاحب کی طرف سے اس پر ریزسٹ کیا گیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قاضی فیصل صاحب اور منیب اختر صاحب کے درمیان کچھ تلخ کلامی بھی ہوئی، جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی طرف سے معاملے کو نارملائز کرنے کی کوشش کی گئی۔ بہرحال طے یہ پایا کہ چھٹیاں ختم ہوں گی، اس کے بعد یہ کیس سنا جائے گا۔ یہ قاضی فیصل صاحب کی بہت بڑی سبکی کنسیڈر کی جا رہی ہے کہ قاضی فیصل صاحب کو آخر اتنی جلدی کیا پڑی ہوئی ہے کہ مسلم لیگ نون کے خصوصی حوالوں سے درخواست کو سنا جائے، بینچ تشکیل جائے۔ جب قاضی فیصل صاحب کو یہ بابر کروایا گیا کہ چیف صاحب جج صاحبان چھٹیوں پر ہیں، ان کی آپ چھٹیاں کیوں خراب کرنا چاہتے ہیں، تو قاضی صاحب نے کہا کہ ان کی چھٹیاں منسوخ کر کے بینچ کو بٹھا لیا جائے گا۔ بہرحال قاضی فیصل صاحب جس طرح چاہتے تھے کہ فیصلہ
फौरी तौर पर आ जाए, कम अज़ कम स्टे तो दे दिया जाए, मामलात आगे ना चलें। उसमें काजी साहब कामयाब नहीं हो सके। बाकी एडहॉक जजों के हवाले से बात हो रही है कि एक जज को लाया गया, 2 को लाया गया, 3 को लाया गया, 4 को, वैसे 4 के नाम काजी फैसल साहब ने दिए थे। 2 जज साहबान ने तो पहले ही माजरत कर ली। इसके बाद ये भी खबरें आई कि मुशीर आलम मियाँ ख्याल साहब वो भी माजरत करना चाहते हैं, लेकिन काजी फैसल साहब ने उनकी माजरत शायद कबूल नहीं की। जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ, वहाँ पे तैनाती की मंजूरी ले ली गई। वो खबरें आपके सामने आ चुकी हैं। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई ज़मीर होता है, कोई इंसान के अंदर भी बात होती है। तो एक जज साहब वो डटे हुए हैं कि मैंने तो जज बनना ही है। वो सरदार तारिक मसूद साहब हैं। बात हम कर रहे थे कि काजी फैसल साहब कई जजों को लाना चाहते हैं। काजी फैसल साहब एक जज को लाएं, 10 जजों को लाएं, 15 जजों को लाएं, लेकिन जब एक कमेटी बैठी हुई, जैसे ये फैसला मुस्तरद हो गया, काजी फैसल साहब चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट बैठे, 13 रुकनी बेंच बैठे, फौरी तौर पर मुस्लिम लीग नून को रिलीफ दिया जाए या फिर मुस्लिम लीग नून की दरख्वास्त को सुना जाए। काजी फैसल साहब की एक ना चल सकी तो काजी फैसल साहब इस पर बड़े जज्बे भी हुए। लेकिन बात यह है कि ये जितने जज भी ले आए, जब तक ये मामला है कि कमेटी फैसला करेगी कि कौन सा बेंच बैठेगा, कब बैठेगा, तो उस वक्त तक काजी फैसल साहब अपनी मन मर्जी करने से कासर हैं। तो दौड़ लगा दी गई है 2 चीफ्स की तरफ से शहर की तरफ। एक तो काजी फैसल साहब हैं और दूसरे जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। फैसले में वाज़े तौर पर खसूसी नशिस्तों के हवाले से जो फैसला आया था, काजी फैसल साहब ने मंदू ख्याल साहब के इख्तलाफी नोट के साथ अपनी राय मिलाई थी। वही नोट उन्होंने पढ़ के सुनाया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारे फैसले की इलेक्शन कमीशन की तरफ से गलत तशरीह की गई है और बाकी जजों की तरफ से भी ऐसा ही कहा गया था। तो आज इस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सरबराही में जो इजलास हुआ, जिसमें ये फैसला किया गया कि खसूसी नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल किया जाएगा, लेकिन उसी में ये भी कह दिया गया कि जो गलत तशरीह के हवाले से बात हो रही है वो बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हमें कहा गया था। तो वही हमने किया है, उसी पर अमल दरामद किया है। 2 चीफ साहिबान में से जनाब काजी फैसल साहब और सिकंदर सुल्तान राजा साहब, इनमें से एक तो यकीनी तौर पर गलत बयानी कर रहा है। कौन गलत बयानी कर रहा है? जैसा कि हमने कहा कि 2 चीफ साहिबान ने शहर की तरफ दौड़ लगा दी है और उसमें सिकंदर सुल्तान राजा सरे दस्त आगे हैं। किस तरह से आगे हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला आ जाता है उसके लिए कोई अगर जज मिसकंडक्ट का मुर्तकब करार पाता है तो उस पर रेफरेंस आ सकता है, लेकिन अदालत में किए गए फैसलों पर रेफरेंस नहीं होता। इसके लिए काजी फैसल साहब का कोई और शायद बंदोबस्त करना पड़ेगा। किसको करना पड़ेगा? कानून में, आइन में तय होगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आ गया है, इसलिए सिकंदर सुल्तान राजा की गिरफ्त हो सकती है। क्या गिरफ्त होती है, इंतजार करते हैं। बाकी जहाँ तक इलेक्शन कमीशन की तरफ से खुसूसी नशिस्तों के हवाले से कहा गया है कि उस पर अमल दरामद किया जाएगा जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, तो ये भी मुस्लिम लीग नून के लिए, काजी फैसल के लिए और कई दीगर लोगों के लिए जुमे को होने वाला एक बहुत बड़ा फैसला है जो इन पर मज़ीद भारी पड़ गया है। उधर एक और भी ऐसा इवेंट हुआ, एक ऐसा फैसला सामने आया, ऐसी सूरत हाल सामने आई, वो भी मुस्लिम लीग नून के लिए भारी पड़ती हुई नजर आती है। ये भी जुमे के रोज़ हुआ। आलिया नीलम साहिबा की तरफ से कहा गया, वाज़े तौर पर कह दिया गया, जैसा कि काजी फैसल साहब ने कहा था, उनके बेंच ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के पास जाए, बामैनी बामकसद मुशावरत की जाए ट्रिब्यूनल्स के हवाले से। जो मलिक शहजाद साहब 6 या 7 जजों के ट्रिब्यूनल बना गए थे, काजी फैसल साहब ने कहा था कि मुशावरत कर ली जाए। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब लाहौर में आते हैं, आलिया नीलम के साथ मुशावरत करते हैं। तो आलिया नीलम की तरफ से कहा गया कि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किया जाएगा, हम इसमें मुदाखलत नहीं करते, लेकिन उस वक्त तक यही ट्रिब्यूनल चलते रहेंगे, यही अपना काम जारी रखेंगे। अब देखते हैं कि काजी फैसल साहब उस मामले को कब टेकअप करते हैं। मुझे लगता है कि काजी फैसल साहब को पूरी रात नींद नहीं आई होगी। 1-2 रोज़ वो बेंचों में नहीं बैठ रहे, जैसे बेंचों में बैठेंगे फौरी तौर पर इस केस को टेकअप करेंगे। लेकिन सरे दस्त यही हुआ है कि जुमे को रोज़ ये फैसला भी मुस्लिम लीग नून के लिए भारी पड़ गया है। और कुछ लोग जो कहते थे कि आलिया नीलम साहिबा वही बात करेंगी, वही काम करेंगी, वही फैसले करेंगी, वही मामला को आगे बढ़ाएंगी जैसे मुस्लिम लीग नून चाहेगी, जैसे काजी फैसल साहब चाहेंगे। लेकिन आलिया नीलम साहिबा बिल्कुल मलिक शहजाद की तरह ही साबित हुई हैं। उन्होंने एक दफ़ा तो बता दिया है कि मैं वही कुछ करूँगी जो आइन के मुताबिक होगा, कानून के मुताबिक होगा, किसी किस्म का
دباؤ نہیں لیا جائے گا۔ فیصل وابڈا کی تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ بلڈوزر چلنے والا ہے، تحریک انصاف اپنی تیاری کر لے۔ یہ وہی فیصل وابڈا ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ تحریک انصاف کو ایک بھی خصوصی نشست نہیں ملنی اور تحریک انصاف تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، یہ الیکشن میں کہیں نظر نہیں آئے گی۔ اس طرح کی ان کی اور بھی کئی پیش گوئیاں ہیں جو بالکل سراسر غلط، جھوٹی ثابت ہو چکی ہیں۔ فیصل وابڈا صاحب کی ایسی حالت ہے جیسے گھر کا نہ گھاٹ کا لیکن ریاست کا ماما بنا ہوا ہے۔ باقی بھی ان کی آئندہ بھی آنے والی پیش گوئیاں سنتے رہیے، یہ کس طرح سے بات کرتے ہیں۔ تحریک انصاف کو تو بالکل ہی صفائی ہستی سے مٹتے ہوئے مسلم لیگ نون کے کچھ لیڈروں کی طرح یہ دیکھنا چاہتے ہیں، تو ان کی خواہش تو یہ ہو سکتی ہے، لیکن ایک اوپر بھی طاقت بیٹھی ہوئی ہے۔ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں تحریک لبیک کی۔ تحریک لبیک نے اپنا دھرنا ختم کر دیا۔ کل ہم نے اس پر تفصیلی بات کر لی تھی، ان کے سارے مطالبات تسلیم کر لیے گئے۔ ہمارے دوستوں کی طرف جو مطالبات پیش کیے گئے تھے وہ اس حکومت کی طرف سے منظور کرنا کوئی زیادہ مشکل نہیں تھا۔ اس کے باوجود بھی 7 روز انہوں نے لگا دیے۔ رانا ثناء اللہ بیٹھے، عطا طاہر صاحب بیٹھے اور تحریک لبیک کے لیڈران بیٹھے، تو وہاں پہ یہی طے پایا کہ پاکستان میں اسرائیلی مصنوعات پر پابندی لگا دی جائے گی۔ ابھی اللہ بہتر جانتا ہے کہ پاکستان میں کون سی اسرائیلی مصنوعات اویلیبل ہیں، اور دوسرا یہ بھی کہا گیا کہ اسرائیل کو دہشت گرد ریاست قرار دیا جائے گا اور نیتن یاہو کو بھی دہشت گردی سمجھا جائے گا، اور عالمی عدالت میں ان کے خلاف جنگی جرائم کے تحت مقدمہ درج کروانے کے حوالے سے پاکستان پیش رفت کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ جو فلسطینی ہیں ان کے لیے بھی غذائی اشیاء بھیجی جائیں۔ تو اس طرح سے فلسطین الاقصی مارچ پرامن طریقے سے اپنے اختتام کو پہنچا۔ حکومت کی طرف سے 7 دن تاخیر کی گئی۔ پہلے روز ہی جو معاملہ طے ہو سکتے تھے، بہرحال دیر آئے درست آئے، یہ بہتر ہو گیا۔ تحریک لبیک کا دھرنا ختم ہو گیا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ اس کو کس نظر سے دیکھتا ہے۔ کیا امریکہ یہ سمجھے گا کہ یہ دھرنا ہمارے خلاف ہے، ہمیں بلیک میل کرنے کے لیے ہے، یا یہ ہمارے برابری کی سطح پر آنے کی کوشش ہے؟ تحریک لبیک اور حکومت کے دوران جو معاہدہ ہوا ہے غزہ کے حوالے سے، فلسطینیوں کے حوالے سے، ان کی حمایت کے حوالے سے، اس کی تو ستائش کرنی چاہیے، اپریشیٹ کرنا چاہیے، لیکن بنوں میں ایک اور خون ریزی ہو گئی۔ کل وہاں پہ پرامن ایک جلوس جا رہا تھا، وہاں پہ امن مارچ ہو رہا تھا، اس پر حملہ کر دیا گیا۔ حملہ کس طرف سے کیا گیا؟ وہاں پہ ایک ہلاکت بھی ہو گئی اور بھگدڑ مچ گئی۔ تو اس سے کیا حالات بہتر ہوں گے؟ ایک طرف تو آپ غزہ کی بات کرتے ہیں، وہ غزہ پاکستان میں اتر آیا، بنو میں اتر آیا، جس طرح سے وہاں پہ مظالم ہو رہے تھے۔ ایک روز پہلے بنو ہی میں چھاؤنی میں دہشت گردوں کی طرف سے بڑا حملہ کیا گیا تھا، وہاں 13 لوگ اپنی جان سے چلے گئے تھے، اور دوسرے روز وہاں پہ اس طرح کی دہشت گردی ہوگی۔ اور یہ دہشت گردی کیسے ہوئی، اس کے مقاصد کیا تھے، اس کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش ہے۔ اگر یہ کسی کی طرف سے اس لیے کروائی گئی ہے کہ پاکستان میں حالات خراب ہو جائیں، اور یہ کارروائی کے لوگوں کی طرف سے کروائی جا سکتی ہے، اس کی تہہ تک پہنچنے کی ضرورت ہے۔ کیا مرکزی حکومت، کیا ریاست اس کی تہہ تک پہنچے گی؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔